بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، اور مذاکرات جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہوئے، اور اس مذاکرات ناکامی کے دنیا پر کیا اثرات ہوں گے، اور اس پر بہت زیادہ، اور کیا مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو پاکستان پر کیا کوئی اثرات پڑنے تھے، کچھ فائدہ ہونا تھا، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور بھارت کیوں پاکستان میں مذاکرات ناکام ہونے پر خوش ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے، کیا امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو سکتے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ امریکہ جو جنگ میں حاصل نہیں کر سکا وہ مذاکرات کی ٹیبل پر حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ایران نے وہ نہیں دیا، اور ایران ثابت قدمی رہا۔ ایران کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور ایران اس کے باوجود بھی ثابت قدمی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، دیکھیے دنیا کی معیشت پر بہت زیادہ اثرات، آب ہرمز کے بند ہونے کے بعد معیشت پر اور گہرا اثرات ہونا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آب ہرمز بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور دنیا کی تجارت اور گیس اور یورپ اور اس کے بعد گلف ممالک زیادہ تر متاثر ہوئے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جنگ کی بندی ابھی تک تو ہے، لیکن دیکھا جا سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی کہنے کی بات ہے۔ تو امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بھی دھمکیاں لگانا شروع کر دی، کہا کہ میں آب ہرمز کے اس کو فوری طور پر کھلواؤں گا اور سب کچھ کروں گا، لیکن ان کا جو پہلے ابراہم لنکن آیا تھا وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ اب دیکھتے ہیں ایران اس پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ پورا مکمل کنٹرول ہمارے پاس ہے، تو اس لیے ہم ٹرمپ کی دھمکیوں میں نہیں آتے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایران ثابت قدمی ہے، اور ایران اپنے طرز سے مسنود، تو اس لیے امریکہ کو بہت بڑی پریشانی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مذاکرات کی ناکامی دنیا پر بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ جیسے آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر دونوں کو واپس آنا چاہیے، کیونکہ اگر واپس وہی حالات ہوئے تو عالمی معیشت کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اس سے بہت زیادہ خطرہ بڑھے گا۔ میری جو ذاتی رائے، امریکہ حملہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن پاکستان میں اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حکمران کو اور حافظ صاحب کو اس مذاکرات سے فائدہ ہوتا اور ان کو آکسیجن ملتی۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ انسانی ہمدردیوں کی بنیاد پر مذاکرات ہونے چاہیے۔ میں نے وہاں ان کو جواب دیا، تم انسانیت کے کہنے کے لیے، تم نے جو غزہ میں فلسطین کے معصوم بچوں کو قتل کرنے میں امریکہ کا اور اسرائیل کا ساتھ دیا، اور پاکستان کی عوام کے ووٹ چوری کرنے میں تم بھی اس طرح مجرم ہو جتنا الیکشن کمیشن، قاضی فیصل اور حافظ صاحب ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جنگی حالات کی وجہ سے بہت سے معیشت اور بہت سے اثرات ہو سکتے ہیں، اور اگر جنگ مزید بڑھتی ہے تو یورپی یونین اور گلف کے ممالکوں میں بہت زیادہ ہی مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ، اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں تو ویسے حکومت دیکھ رہی ہوتی ہے کوئی ایسا معاملہ ہو ہم اس کو پٹرول اور مہنگا کریں۔ دیکھیے امریکہ کی خواہش ہے کہ مذاکرات ہماری مرضی سے کامیاب ہوں، اور ایران کی خواہش ہے کہ ہماری مرضی سے خواہش ہوں، لیکن اگر یہ بیٹھے رہتے اور مذاکرات کا 3-4 راؤنڈ کرتے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آتا، لیکن امریکہ دم دبا کر بھاگ گیا ہے۔ تو مذاکرات دیکھیے انڈیا یہی چاہتا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو، لیکن ہماری دل سے خواہش ہے کہ پاکستان میں یا کہیں بھی مذاکرات کامیاب ہوتے اور جنگ بندی مستقبل ہوتی، لیکن افسوس ہے مذاکرات ناکام ہوئے۔ دیکھیے بھارت کو بھی سب سے زیادہ نقصان ہوگا، پاکستان کو بھی، یہاں کیونکہ ایسے حالات ہوں گے تو سب سے پہلے جو متاثر ہے وہ پاکستان اور بھارت ہے، کیونکہ ان کی عوام پٹرول گیس کی سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ تو حکومتوں اور ان کے جو درمیان ہے ان کی بات ہو،
لیکن جو مذاکرات ناکام ہوئے، سب سے بڑا اثرات یہی ہو سکتے ہیں کہ دنیا پر معیشت کا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے بہت سے اثرات دور تک میں، جیسے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے اسی چینل پر رہیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔